جو شخص دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے۔ فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی۔ علامہ یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ یافی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی کتاب نزہۃ البساطین کا حوالہ ہے، بعض صالحین سے فرماتے ہیں ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی کی ملاقات کریں۔ اللہ کے کوئی ولی وہاں رہتے ہیں کوہ لبنان، وہاں ملاقات کریں، وہاں ملاقات کریں۔ تو کہتے ہیں ہم 3 دن مسلسل چلتے رہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ سنیں گے پھر اس مقام تک ہم پہنچیں گے۔ 3 دن مسلسل چلتے رہے، کہتے چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ بعض اوقات کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یار کے قریب کر دیتی ہیں۔ ہاں کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں تو یار کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور میں چلتے چلتے مجھے چوٹ لگ گئی، میں معذور ہو گیا، میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر تم یہاں آرام کرو، ہم اطراف میں ان درویشوں میں سے کسی درویش کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، سنا ہے ان پہاڑیوں پہ ابدال ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں ان پہاڑیوں پہ۔ کہا وہ چلے گئے، اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، رات ہو گئی، پہاڑی بیامان درد سے تڑپتا رہا، حتیٰ کہ رات گزر گئی، فقر، بھوک، درد، ویرانہ تڑپتا رہا۔ دوسرے وقت میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نظر آیا، وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی انداز میں اسی دوران مجھے کسی کی تلاوت کی آواز آئی۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، آج کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، کوئی بندہ ہے نہیں، یہ تلاوت کی آواز کہاں سے آئی؟ نماز سے فارغ ہو کر اس آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے کہتے غار نظر آیا، اس میں داخل ہوا تو ایک درویش بزرگ ہیں، آنکھوں سے نابینا بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن، کون ہو؟ میں نے کہا جی میں انسانوں میں سے ہوں۔ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تعجب سے یہ لفظ کہا، میں 30 سال سے اس جگہ بیٹھا ہوں، آج تک انسان کوئی نہیں آیا۔ خیال کرنا بعض اوقات دل کی لگے چوٹیں، جسم کی لگی چوٹیں اور درد بھرا نظام ہو، اور اگر روحانیت کا سفر جاری رکھا جائے تو پھر اللہ ایسے ابدالوں سے ملاقات کرواتا ہے، اللہ ایسی نعمتیں اور عطائیں جھولیوں میں ڈالتا ہے۔ بعضوں کا چوٹیں لگتی ہیں، کبھی معاشرے سے، کبھی زمانے سے، کبھی اعتراضات سے، کبھی لوگوں کی ٹوکوں سے، کبھی لوگوں کی بدگمانیاں اور دل میں ڈالے جانے والے وسوسوں سے بڑی چوٹیں لگتی ہیں۔ پر اس کو چوٹ لگی، اس نے منزل نہ چھوڑی، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں نے اس سرزمین پر 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے حضرت ہم درویشوں کی ملاقات کے لیے نکلے، مجھے چوٹ لگ گئی، فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ میں آگے چل کر دیکھا تو وہاں 3 قبریں تھیں غار میں، میں ان کے درمیان میں لیٹا، تھکان کی وجہ سے نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ کہا ظہر کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آواز دی، اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے ان کو نماز کے اوقات کی خوب خبر تھی۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے، پھر نماز عصر سے فارغ ہوئے تک کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ کہتے ہیں علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے کہ پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے
تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ نے یہ جو دعا پڑھی آپ کو کس نے سکھائی اور کہاں سے لی؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے مجھے یوں فرمایا جو شخص دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا. کتنی مرتبہ؟ بس 3 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے. ابدالوں میں شامل کر لیں گے. ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے. ابدال. اور ایک وقت میں 40 ابدال سارے کائنات ساری عالم میں رہتے ہیں، سارے عالم میں رہتے ہیں. 40 ابدال ایک وقت میں 40 ابدال رہتے ہیں ایک وقت میں. میں جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ 3 دفعہ اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لے گا. اور یہ مت